المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ سے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اگر آپ مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 رات سے ذلحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. معلوم ہوا ذلحج کا مہینہ، اس کے شروع ایام حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی بہت اچھی حفاظت کریں، اور دن اور رات کی حفاظت یہ ہے کہ آدمی ان دنوں کو، ان راتوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ کی فرمانبرداری میں گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذلحج کے پہلے 9 دن، اس 9 دن کے روزوں کا ثواب یہ ہے کہ آدمی ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. اور ان 9 دنوں کی راتوں میں ایک رات عبادت کرتا ہے تو شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. حق تعالی شانہ بے انتہا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے. وہ معمولی بہانے اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازنا چاہتے ہیں. ہے کوئی بندہ جو ان چند دنوں کو خوب اچھی طریقے سے وصول کرے، خوب اچھی طریقے سے عبادت کا اہتمام کرے. اسی لیے طبرانی اور بیہقی وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں ذلحجہ کے پہلے عشرے میں آدمی کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اور ایک روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ کا کثرت کرے. ہمیں چاہیے کہ ان 3 دنوں کے معاملات میں یہ بھی رکھیں کہ کثرت سے تیسرے کرنے کا اہتمام، اور جس طریقے سے رات کی اور دن کی فضیلت ہے ان کو بھی پورا وصول کرنے کا اہتمام کیا جائے. اس کے بعد عرفہ کی رات ہوتی ہے اور دوسرے دن عرفہ ہوتا ہے. 9ویں ذلحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کی رات کی بھی فضیلت ہے اور عرفہ کے دن کی بھی فضیلت ہے. دن کی فضیلت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو اس کو 2 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی 2 سال نفلی روزہ رکھے، 2 سال نفلی روزے پر حق تعالی شانہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے، عرفہ کے دن کے روزے پر اتنا ہی ثواب ہے. اور اساتذہ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ان راتوں کو اگر زیادہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے تو اس کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے. مغرب، عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام. اگر راتوں کو سوتا ہے لیکن ان 3 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے، جو ایسے پوری رات عبادت کی گزاری. پھر اس کے بعد موقع آتا ہے عید الاضحیٰ کا، جس میں آدمی قربانی کرتا ہے. مجھے اس سلسلے میں بھی 2-4 باتیں عرض کرنی ہے. حق تعالی شانہ نے بندوں پر جتنی عبادتیں عائد فرمائی ہیں، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، جس کا درجہ سنت کا ہے، کسی کا درجہ مستحب کا ہے. حق تعالی شانہ کا معاملہ یہ ہے کہ
بندہ کوئی بھی عبادت چاہے وہ حکم کے اعتبار سے نفل اور مستحب ہی کیوں نہ ہو یا حکم کے اعتبار سے فرض ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ خوش دلی کے ساتھ میری عبادت کرے۔ ایک تو آدمی کا یہ حال ہے کہ عبادت فرض ہے کیے بغیر سارا نہیں اس سے اس کو کرتا ہی ہے، لیکن یہی عبادت کو بجائے جبر اور مجبوری کے خوش دلی کے ساتھ کرے تو اللہ کا خوف اس عبادت پر اس کو حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کے دن میں مسلمان کے لیے بہت بڑا عمل، بہت فضیلت والا عمل قربانی کا ہے۔ یہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں 10 درہم کی بکری اللہ کے راستے میں قربانی کرے، ذبح کرے، اور دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں 100 درہم کا یا 1000 درہم کا صدقہ کرے، تو اس صدقے کے مقابلے میں اللہ کے یہاں اس بکری کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ قدر ہے، جو قیمت کے اعتبار سے 10 درہم کی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قربانی کا اہتمام کریں، اور یہ چاہیے ایک تو وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہے وہ تو ماشاءاللہ قربانی کرتے ہیں، لیکن جن پر واجب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ترغیب یہ ہے کہ وہ بھی اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ ہے۔ عام طور پر حال یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک بڑے جانور میں شرکت کرتا ہے اور قربانی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، 7 آدمی نے مل کر بڑے جانور میں حصہ ملا کر قربانی کی، ہر ایک تو قربانی ہو گئی، واجب ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اللہ نے مال و دولت عطا فرمانی ہے تو کیا اچھا ہو، کیا بہتر عمل ہو کہ ہر آدمی ایک ایک حصے کی طرف سے ایک ایک بکرا، ایک ایک بکری اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ جب اس کے راستے میں گن گن کر خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی گن گن کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں بے شمار کیے، بے گنے، بے حساب جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی بے حساب ملتا ہے۔ انت یا بلال ولا تخش من ذی العرش جبلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، اللہ کے راستے میں خرچ کر اور اس بارگاہ جلال سے مال کی کمی کا خطرہ نہ کر، ولا تخش من ذی العرش جبلا، عرش والے سے کمی کا گمان نہ کر، تو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ کی طرف سے اتنا عطا ہوگا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم بڑے جانوروں میں حصہ رکھتے ہیں تو ہم پہلے تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے ادارے نے، کون سی تنظیم نے، کون سی جماعت نے جانور کی کم سے کم قیمت رکھی ہے، اور بعض مرتبہ میرے عزیز بھائیوں حال یہ ہوتا ہے کہ قربانی میں، اجتماعی قربانی میں اور اس کی قیمت کی کمی میں ایسی گڑبڑیاں ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ شبہ ہوتا ہے کہ ہماری قربانی بھی صحیح ہوتی ہے۔ ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، مثلاً کٹ رہا ہے، بھینس ہے، ہم اس کو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ایک تنظیم نے، ایک ادارے نے پورے جانور کی قیمت 10,000 رکھی ہے، کسی نے 12,000 رکھی ہے، کسی نے 15,000 رکھی ہے، تو مومن کا جذبہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 10 سے کم تک کا تلاش کروں، بلکہ اس کا جذبہ تو یہ چاہیے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جانور کا اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے قیمت والا جانور ذبح کروں اور قربانی۔ تو قربانی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے مہمانی ہے۔ آپ اللہ کی شان کو دیکھیے، دنیا کا یہ دستور ہے، جو میزبان کسی کو اپنا مہمان بناتا ہے تو مہمان کے کھانے کا انتظام میزبان کرتا ہے۔ میں نے اگر آپ کو دعوت دی، آپ نے مجھے دعوت دی، تو ظاہری چیز ہے جس نے دعوت دی ہے کھانے کا انتظام وہ کرتا ہے۔ کہیں ایسا دیکھا گیا
کہ بھائی دعوت تو کوئی دے اور کھلائے کوئی. ہاں وہ اگر مسلط کرتے کہ آپ میرے مہمان کو کھلا دو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر ہوتا ہے جو مہمان بناتا ہے وہ کھلاتا ہے. یہ حق تعالی شانہ کا اپنے بندوں پر خصوصی فضل ہے کہ اس ذات باری نے اپنے سارے بندوں کو عید کے ایام میں مہمان بنایا اور اپنی طرف سے میزبان ان امیروں کو رکھا، ان مالداروں کو رکھا جو قربانی کرتے ہیں. یہ کہنا چاہیے وہ سعادت مند انسان، وہ نیک بخت انسان جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، چاہے اس پر واجب ہے چاہے اس پر واجب نہیں ہے، لیکن فرض نہیں کرتا ہے، اس سے تھوڑا بہت حصہ کر دیتا ہے. تو ایسا آدمی اللہ کے لیے واجب قربانی یا نفلی قربانی کرتا ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے مجھے اپنا نائب بنایا ہے، مجھے اپنا وکیل بنایا ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے اور مجھے اپنی طرف سے مسلط کیا ہے کہ مہمان میں بنا رہا ہوں، میزبانی تم کرو. میرے بھائی ذرا غور و فکر تو کرو. اگر ملک کا وزیر اعظم یا کوئی بہت بڑا شاہ اور بادشاہ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ آپ کی بستی میں سنا ہمارے مہمان آنے والے ہیں، ان مہمانوں کی طرح اچھی طرح خاطر توازو کر لینا، اور پھر آفر بھی کر دے اگر تم نے ان کی بہت اچھی طرح مہمانی کی تو میری طرف سے اس کے بدلے میں بے حساب دیا جائے گا. کیا ہمارا شما یہ کر سکتے ہیں کہ شاہی مہمانوں کی مہمانی کی کچھ قدر کرے؟ اگر شاہی میزبان کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کے لیے 10 قسم کے آئٹم تیار کی جائے، 10 قسم کے کھانے بنائے جائے، تو جو میزبان ہے وہ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ اگر بادشاہ کی منشا 10 قسم کا کھانا ہے تو میں 15 قسم کا کھانا تیار کروں، اس لیے کہ بادشاہ نے مجھے موقع دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ قربانی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، میزبان کو اللہ نے اپنی طرف سے منتخب کیا ہے. اس کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے مہمانوں کی مہمانی کرے دل کھول کر دے. یہ تو بخل کی بات ہوئی، یہ تو شرمندگی کی بات ہوئی، یہ تو کنجوسی کی بات ہوئی. یہ تو اللہ کے مہمانوں کی جیسی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر نہ ہونے کی بات ہوئی کہ اللہ مہمانی کر رہے ہیں اور میزبان کو مکلف بنا رہے ہیں اور وہ اس میں بخل کر رہا ہے. وہ اس میں یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح یہ ڈر جائے. ذرا آپ پہنچے تو نہیں، بادشاہ نے ہمیں کہا کہ ہماری طرف سے مہمانی کرو اور اچھا کھانا کھلاؤ اور اچھا انتظام کرو. کیا کوئی آدمی دال روٹی رکھ دے، کوئی آدمی کڑی کھچڑی رکھ دے؟ دنیا کا انسان کہے گا بادشاہ کا نائب بنا ہے اور اس طرح ہلکا پھلکا کھلاتا ہے. پیٹ بھرنے کے لیے تو دال روٹی بھی کافی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا بھی کافی ہے. لیکن دنیا کہے گی کہ ایسا نادان ہے جس نے دروازے کھول دیے ہیں جس سکے اور جس نے دینے کی آفر کی ہو اس کے حساب کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کی طرف سے مہمان میں وہ. یہی آج قربانی کا ہے. آج ہمارا مزاج کچھ اس طرح بنا ہوا ہے جہاں یہ چاہتے ہیں حصہ ہو، اگر 1000 کے بدلے 800 کا ملتا ہے تو تیار، 600 کا ملتا ہے تو تیار. اور ہمارے بخلتا تو یہ عالم ہو گیا، ہمارے بخلتا تو یہ حال ہو گیا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. ایسے آج کے دور میں کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی جمعیت یہ اعلان کر دے کہ بھائی ہم اپنی طرف سے بڑے جانوروں کی کٹڑے اور بھینس کی قربانی کرتے ہیں اور ایک جانور کی قیمت 4000 روپئے ہے. عقل منع کرتی ہے کہ اس دور میں اس میدان میں 4000 کا جانور اتنا مشکل ہے، لیکن وہاں ساری عقل مندی، ساری دانائی، ساری فکر مندی ہماری گم ہو جاتی ہے اور ہم تو کہتے ہیں دے کر نپٹا دو، وہ جانے ان کا کام ہے. اور یہ معاملہ صرف قربانی میں، صرف دین کے معاملے میں، صرف دین کے کاموں میں، ورنہ دنیاوی کاموں میں اور فکر کرے گا کہ یہ چیز اس میں ہوئی نہیں سکتی. وہاں ہماری عقل قیاس کرتی ہے، ہماری عقل سوچتی ہے، ہماری عقل سامنے والے کو بیوقوف قرار دیتی ہے. لیکن یہاں کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی یہ بھی ممکن ہے. اور پھر حال یہی ہوتا ہے ایسی اجتماعی قربانی کرانے والے
جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف رکھتے ہیں، وہ تو ماشاء اللہ قربانی صحیح غلطی کرتے ہیں، وہ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عمروں کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کے لیے اس کا دل ایسا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے خشیت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے نامہ اعمال اور حساب کتاب کہنے کا اس کو احساس نہیں ہے، پھر اس کے لیے عمل کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ وہ 4,000 میں بھی کر لے گا، وہ 3,000 میں بھی کر لے گا، اور اس طرح کرے گا کہ اس میں کھاد کی قیمت سے مطلب ہے اگر 500 مانگے تو 700 دوں گا، باقی 2200 تو دے رہی ہے۔ تھوڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر بات یاد کرنی ہے، ماشاء اللہ ہمارے یہاں یہ نظام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی آدمی قربانی کرانا چاہے تو ہماری زندگی میں قربانی میں اس کا نظم کیا ہے۔ دیکھو بہت عادت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ خیال یہ ہے کہ چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، جو بات حق ہے وہ خاص طور پر کہنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور ہم غربا کو دیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو دیتے ہیں جو لاجپور کے رہنے والے ہیں، ان بھائیوں کو دیتے ہیں جو لاجپور کے باہر کے آ کر جا رہے ہیں، ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ ہم سے وفاداری نہیں کرتے، ان کو دینے سے کیا فائدہ ہے؟ عصبیت کا شریعت اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں بہت درد دل کے ساتھ کہوں گا، ہمارا حق یہ ہے، ہمارا اخلاقی طریقہ ہے، ہم یہ سوچیں کہ یہ قربانی اللہ کی مہمانی کا دن ہے، ہم اپنی اپنی بستیوں میں ایسا نظام بنائے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کا کوئی بھی بندہ جو ایمان والا ہے آج مہمانی سے محروم ہے۔ اگر کوئی بیچارہ نادانی سے ایسی بدسلوکی کرتا ہے، نادانی سے بد اخلاقی کرتا ہے، نادانی سے پیش کرتا ہے، جگہ فساد کی بات کرتا ہے، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی مہمانی میں وہ شریک ہے۔ ہاں، میں اپنے ان بھائیوں سے بھی جو آج ہمارے وطن میں آ کر ہمارے وطنی بھائی بن چکے ہیں، یہ وطنی بھائی یہ شریعت میں تو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی حکومت ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے، دنیا کے خطے میں کہیں جگہ پر رہنے والا وہ آ کر ہماری لاجپور میں رہ رہا ہے، وہ ہمارا بھائی۔ لیکن اگر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ کسی معاملے کو بڑھا دیتے ہیں، تیز اور غلط کرتے ہیں، تو اخلاقی فریضہ ان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے معاملہ کریں۔ میرے بھائی اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے دوسری ساری قومیں ایک بن چکی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ معمولی بہانے جو ایک ہے وہ منتشر ہو رہے ہیں، ایک سے وہ بکھر رہے ہیں، ایک سے وہ جدا ہو رہے ہیں، ایک سے وہ الگ ہو رہے ہیں، ایک سے وہ انتشار کا شکار ہے۔ آج جو اس نسبت کر کے ہماری بستی کا نہیں ہے، کل اس نسبت کر کے ہماری قوم کا نہیں ہے، پرسوں اس نسبت کر کے ہمارے محلے کا نہیں ہے، پرسوں اس نسبت کر کے ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم یہ تقریب شریعت اسلام کی کا مزاج نہیں ہے۔ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، ہم جس کو اتحاد کے ساتھ یہ ساری عصبیت کو ختم کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ایک بستی میں رہنے والے سارے گھر والے انسان، سارے ایمان والے انسان کہیں کے لیے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم سے غلطی ہے تو ہم غلط کرنے والے ہیں، ان سے غلطی ہے تو وہ غلطی کر رہے ہیں تو وہ غلط کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنا اتارنا یہ کچھ غلطی کا علاج نہیں ہے۔ غلطی کا علاج ہے کہ سارے بھائی خود اپنی غلطی کو دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اور اس غلطی کی فکر ہم خود کریں کہ بھائی میری غلطی ہے میں اس کی اصلاح کروں، دوسرے بھائی سمجھتا ہے میری غلطی ہے میں اصلاح کروں۔ لیکن یاد رکھیے میں نے بارہا آگے کیا ہے، آدمی جب اپنی غلطی دیکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنی غلطی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سامنے والے کی غلطی دیکھ، اور شریعت کہتی ہے کہ سامنے والے کی غلطی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی غلطی کو دیکھ۔ شریعت اسلام نے جو مزاج بنایا ہے، یہ شریعت کی تعلیم ساری انسانیت کے لیے ہے،
اگر اس طرح انسانیت میں شریعت سے مزاج پر سوچا ہے تو انشاءاللہ متفق مستحق ہو جائیں گے، کٹے ہوئے مل جائیں گے، ٹوٹے ہوئے چھٹ جائیں گے۔ اور اگر مزاج یہ نہیں، مزاج عصبیت کا ہے، مزاج جلائے کا ہے، مزاج شیطانی ہے، تو میرے بھائی کے اندر تفریق ہو جائے گی، بھائی بہنوں کے اندر تفریق ہو جائے گی، اولاد اور ماں باپ کے اندر تفریق ہو جائے گی۔ بینکنگ کی چوٹ پر ہمیں اپنے مزاج کو دونوں طرف سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کا نظام بنایا ہے، بدلوں کا نظام کیا ہے کہ بدلوں کی قربانی ہوگی۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک پتھر میں جتنے مسلمان شریک ہونا چاہے سو شریک ہو جائے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ بھی آدمی اپنا ایک پتھرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے۔ اللہ نے دیا ہے، اور دیکھو نبی کے احسانات تو بے شمار ہے، ایک یہی احسان کیا گیا یا کیا کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کی قربانی کر رہے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ اگر نبی قربانی کرے اور ثواب پہنچانے میں امت کو یاد رکھے، کیا امت یہ نہیں کر سکتی کہ ایک آدمی اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پتھرے کو پیش کرے؟ درد دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ درخواست کروں گا۔ جو ہمارے درمیان ہماری سوچ میں جو فرق پڑا ہے، اس فرق کا علاج یہ نہیں ہے بھائی، اگر مثال کے طور پر اگر کتا ہمیں کاٹتے اور ہم کتے کو کاٹتے تو کتے اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے، کتے نے ہمیں کاٹ دیا ہم کتے کو نہیں کاٹیں گے، یہ مثال ہے، کسی پر اس کو فٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کتا ہے کون۔ الحمدللہ ہم تو اشرف المخلوقات ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ سوچ دینی نہیں ہے۔ دینی اسلامی سوچ یہ ہے کہ ایک بستی نہیں، محلہ نہیں، پورے عالم میں رہنے والا مسلمان یا آپس میں بھائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت مختصر وقت میں دو باتیں اور آگے کرنی ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک علاقے سے ایک چند لوگوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی، بیچارے بے انتہا غریب تھے، پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں تھے، سطر چھپ سکے، معمولی بدن چھپ سکے اتنے کپڑے تھے، سفر میں حفاظت کے لیے معمولی کچھ سامان تھا۔ غربت اور تندرستی کے احوال ان کے چہروں سے معلوم ہو رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی ہے، آپ کو احساس ہوا یہ میرے امتی ہیں اور فقر و فاقہ سے دوچار ہیں، پریشان آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی حجرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب آدمی کو کوئی فکر لاحق ہوتا ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، تو گھر میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، گھر میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، امت کے فقر کو دیکھ کر، ساتھیوں کے فقر کو دیکھ کر آپ کو احساس ہے کہ میرے صحابہ، میرے ساتھی بیچارے پریشان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر اس سے آتے تھے کہ دیکھیں گھر میں کوئی سامان ہو ان کی مدد کے لیے تو میں ان کی مدد کروں، لیکن گھر میں بھی ایسا سامان، ایسی چیز نہیں ہے کہ ان غربا کی مدد کی جائے۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دو، بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ آپ کے غریب بھائی آئے ہیں، پریشان حال بھائی آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت سے مدد کریں، جس سے جو ہو سکتا ہے مدد کریں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو کھجور کی ایک کاش دینے کی طاقت ہے تو وہ اتنا ہی دے۔ ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر پہنچے اور اپنے گھر میں تھیلے میں سامان بھرا اور لے کر آئے۔ وہ سامان سے تھیلا اتنا وزنی ہو گیا، اتنا وزنی ہو گیا کہ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھاتے ہوئے لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کیا تھا جب ایک صحابی کا یہ عمل لوگوں کے سامنے آیا، لوگ اٹھنے لگے، اپنے گھر جانے لگے، اور کوئی درہم لا رہا ہے، کوئی دینار لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی غلہ لا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ تھوڑی
ہی دیر گزری تھی کہ 2 ڈھیر تیار ہو گئے، غلوں کا ڈھیر ہے، درہم اور دینار کا ڈھیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مسرت سے کھل گیا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ خوش ہو گئے۔ شرح لکھتے ہیں خوش ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے یہ جذبہ دیکھا کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے فقر و فاقہ کے زمانے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بیچارے محتاج آئے ان محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس وقت 2 اہم مسئلے ہیں، 2 اہم مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو ہمارے قریبی ملک میں ملک برما کا ہے۔ ملک برما میں وہاں کی غالب و صابر حکومت نے بعض علاقے میں بعض طبقے میں مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا ہے، اور آج کی خبر ہے کہ فوج نے اس طریقے سے احاطہ کر کے بمباری کی ہے جو جان بچا سکا ورنہ جان بحق ہو گیا۔ ایسے وقت میں مسلمانوں پر یہ اللہ کی فریضہ ہے کہ ان ٹوٹے ہوئے، بچھڑے ہوئے، پریشان حال مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے خزانوں کو کھول دیں۔ میرے ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ ہونے والا ہے، ہاں یہ بات ہے اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنا پڑے گا، اور اگر خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کیا، خرچ کرنے سے روکے رکھا، میرے بھائی یاد رکھیے پھر یہ مال برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا پڑے گا، یہاں خرچ کرنے سے روکا ہے وہاں خود بخود خرچ ہو جائے گا۔ ایک مرحلہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، ماشاء اللہ کچھ بھائی آئے ہوئے ہیں ہماری بستی میں، تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ دل کھول کر ان کا تعاون کریں۔ دوسرا ایک مرحلہ سیلاب کا ہے، صوبہ بہار کے 12 ضلعوں میں اتنا زبردست سیلاب ہے، اتنا زبردست سیلاب ہے۔ ہمارے ساتھی عالم دین ہیں، انہوں نے وہاں کا سفر کیا، انہوں نے اپنا چشمدید آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتایا کہ ان 12 ضلعوں میں ایسی تباہی ہے کہ گاؤں کے گاؤں بے نام و نشان ہو چکے ہیں، بے شمار گھر اجڑ چکے ہیں، نہ ناشوں کا اندازہ ہے، نہ اسباب کی ہلاکت کا اندازہ ہے۔ ان کی طرف سے بھی یہ اپیل ہے کہ امت مسلمہ ان کے تعاون کے لیے کھڑی ہو، ان کے تعاون کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولے، اور یہ سوچے کہ آج حالات ان پر ہیں، کل حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے، جہاں جہاں جیسے جیسے حالات ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان حالات سے ان کو عافیت عطا فرمائے، ان حالات کو دور فرمائے، امن و سلامتی، چین سکون، راحت نصیب فرمائے، سیلاب زدہ علاقوں سے سیلاب کو ختم فرمائے، عافیت اور رحمت کی بارش سے مالا مال فرمائے۔ میں ان دونوں قسم کے حالات سے متاثر لوگوں کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ جب یہ افراد آپ کی خدمت میں پہنچے، برما کے مسلمانوں کے لیے تو یہاں ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، میں آپ سے کروں گا کہ خوب تعاون کریں، اور انشاءاللہ قریب وہ جماعتیں بھی آئے گی جو سیلاب میں متاثر لوگوں کے لیے تعاون حاصل کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے بھی اپیل ہے کہ آپ دل کھول کر اپنے مالی تعاون سے ان کا تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔